الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، دلائل الاحکام نامی جو ہے یہ پروگرام ہمارا، اور اس موضوع پر مبنی جو ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے، آج کے ہم جو ہے پروگرام میں نمازوں کے اوقات کے گزشتہ درس کے اندر آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ نماز کا ابتدائی وقت اور ایک نماز کا انتہائی وقت کیا ہے۔ تو عصر اور ظہر ان دونوں کا ابتدائی اور انتہائی وقت آپ نے سماعت فرمایا کہ ظہر کا ابتدائی وقت کیا ہے اور عصر کا ظہر کا انتہائی وقت کیا ہے اور عصر کا جو ہے ابتدائی وقت کیا ہے۔ تو گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمایا تھا اسی آیت مبارکہ سے کہ طرفی النہاری سے، کہ ہر شے کا سایہ جب دو مثل ہو جائے تو یہ ظہر کا آخری وقت ہے اور عصر کے وقت کی ابتدا ہے۔ اب عصر کا انتہائی وقت کیا ہے؟ اب آ جائیے اس کی طرف ہم چلتے ہیں کہ عصر کا جو آخری وقت ہے وہ قرآن کی اس آیت وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ اب لفظ غروبیہا جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبل غروب سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے، اور آیت کے اسی حصے سے عصر کے آخری وقت کا بھی علم ہو گیا کہ آخری وقت غروب سے پہلے پہلے غروب کے وقت نماز عصر شروع نہیں کر سکتے، تو یعنی کہ غروب سے پہلے پہلے ہی نماز عصر ادا کی جائے گی۔ تو یہاں سے بات واضح ہوئی کہ ہر شے کا سایہ جب دو مثل ہو جائے تو یہ ظہر کا آخری وقت ہے اور عصر کا ابتدائی وقت ہے، اور قبل غروبیہا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے عصر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو لہذا یہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ عصر کا آخری اور انتہائی وقت ہے، قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا۔ اب مغرب کا جو وقت ہے ابتدائی، یہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہو؟ اسی آیت کہ مغرب کا ابتدائی وقت بھی اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں رب نے لی دلوک الشمس، کہ پہلے بھی آپ جان چکے ہیں کہ دلوک شمس سے ایک تو قول یہ زوال شمس بھی مراد ہوتا ہے، اور غروب شمس سے بھی یعنی کہ اگر غروب شمس بھی اگر دلوک سے مراد ہو تو یاد رکھیے گا تو زوال سے مراد جو ہے ظہر کا ابتدائی وقت ثابت ہوتا ہے، اور دلوک سے مراد غروب ہو تو یاد رکھیے گا اس سے مغرب کا ابتدائی وقت ثابت ہوتا ہے، کیونکہ دلوک کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، زوال کے لیے بھی آتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے غروب کے لیے بھی دلوک کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ لدلوک الشمس کہ سورج کے جو ہے غروب ہوتے ہی مغرب کا ابتدائی وقت جو ہے بہرحال شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ ابتدائی وقت کیا ہے، سورج جیسے ہی غروب ہوا مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور مغرب کی نماز کی ادائیگی کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب مغرب کا آخری وقت اور عشاء کا ابتدائی وقت کس آیت سے ثابت ہے؟ آئیے اسی آیت کو دیکھیے کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ اب جو ہے مغرب کا انتہائی اور عشاء کا ابتدائی وقت یہ جو ہے الی غسق اللیل سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ غسق کسے کہتے ہیں؟ رات کا خوب تاریک ہو جانا، لغت کے اندر اس کو غسق کہا جاتا ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ آخری وقت مغرب کا اور عشاء کا ابتدائی وقت، کہ آخری وقت مغرب کا کیا ہے؟ غسق اللیل،
کہ رات جب خوب تاریک ہو جائے، اس کے اندر سیاہی آ جائے، تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ آخری وقت ہے، اور جو ہے اس کے بعد ہی جو ہے عشاء کی نماز کا وقت بہرحال شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ جب مغرب کا وقت ختم ہوگا تو اس وجہ سے دوسری وقت کی جو ہے بہرحال شروعات ہوگی۔ تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ یہاں پر کہ پانچوں کی پانچوں نمازیں صحیح، کہ اس کا جو ہے ثبوت آپ نے چار نمازوں کو ثبوت تو آپ نے سماعت فرما لیا کہ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے عشاء، کہ ان کے اندر آپ نے سماعت فرما لیا کہ اب جو ہے کہ یہاں پر ان نمازوں کے آخری وقت کو جو ہے آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب آ جائے گی کہ جو ہے یہاں پر نماز فجر کا جو ہے آخری وقت وہ قرآن سے کس طرح ثابت ہے، کہ اگر جو ہے یہاں پر آ جائیے کہ حتیٰ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کو لے لیں، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی کہ کھاؤ پیو اس وقت تک کہ تم سفید خط کو، یعنی کہ جو کہ تعبیر ہے نور سے، صبح صادق کا ممتاز، کہ وہ سفید خط یعنی کہ صبح صادق کا ممتاز ہو جائے سیاہ خط یعنی صبح صادق سے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اس آیت سے جو ہے فقہا نے یہ بھی استدلال کیا کہ نماز فجر کا ابتدائی وقت اور اسی طرح نماز عشاء کا آخری وقت بھی قرآن سے ثابت ہو جائے گا۔ تین نمازوں کا ثبوت پہلے ہو گیا، اور جو ہے دو نمازوں کا ثبوت کہ یہاں پر آپ نے سماعت فرما لیا کہ نماز فجر کا ابتدائی وقت یہاں ثابت ہو گیا، اور یہی جو ہے عشاء کی نماز کا آخری وقت بھی ہے۔ تو لہذا یہاں سے نماز پنجگانہ کے ابتدائی وقت اور انتہائی وقت کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں سے ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیے کہ یہاں پر نماز کی ادائیگی کے لیے یاد رکھیے گا شریعت مطہرہ نے کچھ ضابطے بیان کیے ہیں اور کچھ شرطیں رکھی ہیں جن کو جو ہے نماز کی شرائط کہا جاتا ہے، کہ جب تک بندہ ان شرائط پر پورا نہ اترے اس وقت تک یاد رکھیے گا وہ بندہ اس فرض یعنی نماز کی ادائیگی کا اہل نہیں قرار پاتا۔ تو فرض کی ادائیگی سے پہلے شرائط کا متحقق ہونا، شرائط کا پایا جانا یہ لازم و ضروری ہے۔ تو لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کی کتنی شرطیں ہیں کہ جن کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیں شرط الشے خارج الشے کو کہا جاتا ہے کہ جو شے کے لیے جو شرط ہوتی ہے وہ شے سے باہر ہوتی ہے، یعنی شے سے پہلے ہوتی ہے، کہ پہلے ان شرطوں پر عمل درآمد ہوگا، پہلے ان شرطوں پر عمل کیا جائے گا، ان کا تحقق ہوگا، پھر جن کے لیے یہ شرط ہے اس شے کا تحقق ہوگا، یعنی کہ جو موقوف ہے ان شرطوں پر تو پہلے موقوف علیہ جو شرائط ہیں ان کا تحقق ہوگا، پھر اس کے بعد جو موقوف ہے جو بھی عمل پھر اس کا تحقق ہوگا، پھر اس کی طرف پیش قدمی بہرحال کی جائے گی۔ تو نماز کی جو شرائط ہیں وہ 6 شرطوں کو بیان کیا جاتا ہے: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ اب ہم جو ہے یکے بعد دیگرے جو ہے ان شرائط کو، اور یاد رکھیے کہ شرائط جو ہوتی ہیں نماز کی یعنی کہ جو بھی شرط ہے کسی بھی جو ہے فرض کے لیے تو وہ بھی دراصل فرض ہی کے زمرے میں ہوتی ہے، اور اس کو بھی فرض ہی قرار دیا جا سکتا ہے اور فرض کے ہی وہ قائم مقام ہوتی ہیں، کیونکہ وہ لازم اس کا تحقق ضروری ہوتا ہے۔ وہ جب تک متحقق نہیں ہوں گی تو آپ اس عمل کو جو کرنے جا رہے ہیں اس کا تحقق بھی بہرحال نہیں ہوگا۔ اور یہ بیان سماعت فرما لیجئے کہ فرض کا جو ثبوت ہوتا ہے وہ قرآن کی آیت سے ہی ہوتا ہے، اور آیت بھی کیا ہو قطعی، یعنی کہ مطلب قطعی ثبوت و قطعی دلالت ہو، تو لہذا اس اعتبار سے فرض کا ثبوت بھی قرآن کی نص سے ہوگا۔ ہاں واجب ثابت کرنا چاہیں تو واجب کے ثبوت کے لیے کہ دلیل ظنی جو ہے وہ بھی کافی ہوتی ہے، کہ وہ آیت کہ جو جس میں جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ احتمال آ گیا تو وجوب ثابت ہو جائے گا، یا احادیث کے ذریعے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، فرض کا ثبوت جو ہے حدیث سے بہرحال نہیں ہوتا۔ اب طہارت چونکہ شرط ہے جس کو ہم فرض بھی قرار دیں گے، اور فرض کا ثبوت قرآن کی آیت سے ہوتا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی وہ آیت ہے جس سے جو ہے طہارت کا ثبوت ہو رہا ہے، کہ بندے کے کپڑوں کا، اس کے وجود کا، اور اس کے جو ہے جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو لہذا اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ طہارت کا لفظ یہ تینوں چیزوں کو شامل ہے، کہ بندے کے کپڑے بھی پاک ہوں، اسی طریقے سے بندے کا وجود جسم بھی پاک ہو، وہ باوضو ہو، غسل اس پر فرض نہ ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز کا پاک ہونا بھی بہرحال ضروری ہے۔ تو ایک لفظ تینوں کو شامل ہے۔ اب طہارت کا ثبوت قرآن کی کس آیت سے ہوتا ہے؟ سورہ مدثر کی جو ہے آیت نمبر 4،
वसियाबका फतहिर, کہ اے محبوب اپنے پاک کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اب مفسرین نے جو ہے ثیاب سے کئی چیزیں مراد لی ہیں۔ ثیاب سے مراد عمل بھی ہو سکتا ہے، اعمال کی تطہیر، اسی طریقے سے جو ہے اخلاق رذیلہ سے پاکی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو کئی جو ہے آپ جو ہے اس کی تفسیر کر سکتے ہیں، اور فقہا نے اس سے مراد نجاستوں سے پاکی بھی مراد لی ہے، کہ اب جو ہے نجاست سے اگر پاکی حاصل کرنا مراد ہو تو انسان کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے اور اپنے کپڑے بھی پاک رکھنے چاہیے۔ اب نماز کے ساتھ اس کی تخصیص نہیں ہو جب آپ مطلقاً طہارت مراد لیں، تو لہذا جو ہے لیکن قرینے کی بنا پر یہاں پر وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ جو آگے آیت آ رہی ہے، کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کہ اس آیت سے مراد نماز کے وقت کپڑوں کا پاک ہونا بہرحال ضروری ہے۔ علامہ بیضاوی نے بھی یہی فرمایا کہ نماز کے لیے تو کپڑے کا پاک کرنا واجب ہے، اور نماز کے علاوہ بہرحال کپڑوں کا پاک رکھنا یہ مستحب ہے۔ تو وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، تو اس سے جو ہے کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہوا، جس کو طہارت کہتے ہیں، اور اس کے ضمن میں ہی آپ نے جو ہے بدن کا پاک ہونا اور کپڑے کا پاک ہونا بھی بہرحال سماعت فرما لیا۔ اب جو ہے اسی طریقے سے جو ہے آپ نے یہ بھی سماعت فرمانا ہے کہ یہاں پر کہ دوسرا جو شرط ہے، یعنی کہ ستر عورت، جو کہ فرض ہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کا ثبوت قرآن کی کس آیت سے ہے؟ تو قرآن کی جو آیت مبارکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنے لباس کو پہن لیا کرو، اور خوب کھاؤ اور پیو، اور حد سے مت نکلو، حد سے تجاوز مت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب اس آیت میں زینت سے مراد مفسرین نے لباس ہی مراد لیا، جس کو ستر عورت کہا جاتا ہے، اور مسجد سے مراد یاد رکھیے گا نماز ہی مراد لیا ہے۔ جیسے صاحب ہدایہ خود فرماتے ہیں ہدایہ شریف کے اندر، وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَيْ مَا يُوَارِي عَوْرَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، یعنی وہ کپڑوں کو لو جو تمہاری شرمگاہ کو ہر نماز کے وقت چھپا دے۔ تو لہذا ان جو ہے اس آیت سے یعنی کہ ستر عورت کے نماز کے وقت شرمگاہ کا چھپا ہوا ہونا، یہ بہرحال یہ لازم، ضروری، شرط اور فرض کے قائم مقام ہے۔ وجہ کیا ہے اس آیت کے نزول کا؟ اگر شان نزول ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ کفار و مشرکین زمانہ جاہلیت کے اندر کعبۃ اللہ شریف کا جو طواف کیا کرتے تھے وہ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اب رب نے جو ہے، اور اس کو وہ صحیح بھی سمجھتے تھے، عبادت بھی سمجھتے تھے، تو رب نے ارشاد فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور خود میرے آقا کا فرمان ہے الصلاۃ الطواف بالبیت صلاۃ، کہ طواف بیت اللہ شریف یہ نماز کی طرح ہے۔ تو لہذا جو ہے یہاں پر وہ تمام کے تمام جو ہے احکام جو ہے یہاں پر من وجہ، یعنی سمجھ لیجئے کہ کچھ احکام کو چھوڑ کر وہ نماز کے ہی احکام یہاں پر اختیار کیا جائے گا۔ تو اس ایک آیت سے جو ہے آپ نے سماعت فرما لیا کہ یہاں پر خذوا زینتکم عند کل مسجد میں زینت سے مراد جو ہے لباس ہے، اور عند کل مسجد سے مراد نماز کا وقت ہو، کہ نماز کے وقت تم اپنے یعنی ستر پوشی کرو۔ تو بالخصوص یہاں تو نماز کے اندر ستر عورت کا ثبوت ہو گیا، اور ویسے ہی عمومی طور پر بھی ستر کو، شرمگاہ کو ڈھانپنا یہ جو فرض ہی ہے، لہذا جو ہے خصوصاً مقصد یہ تھا کہ ستر عورت یعنی شرمگاہ کو ڈھانپنا یہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے، یہ آپ کے سامنے یہاں پر پیش کر دیا گیا۔ اور پھر زینت یاد رکھیے گا، عمدہ لباس کے لیے بھی فقہا نے بیان فرمایا، حسن بصری اٹھا لیجئے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان یلبس احسن الثیاب، امام اعظم نماز کے وقت سب سے بہترین اور عمدہ لباس پہنا کرتے تھے۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے سب سے بہترین اور عمدہ جو لباس ہو، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت وہ لباس پہنے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمومی طور پر لوگ جو ہے صرف اس فرض کی ادائیگی کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، بار سمجھتے ہیں، اور اس سے بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کپڑے میلے ہوں، کچیلے ہوں، کام کاج والے ہوں، ویسے ہی فقہا نے کام کاج والے کپڑے جو کہ اگرچہ پاک ہوں، ناپاک تو نماز ہی نہیں ہوگی، پاک ہوں لیکن اس کے ساتھ نماز ادا کرنا میلے کچیلے کپڑے ہوں تو مکروہ قرار دیا ہے۔
تو لہذا نماز کی ادائیگی کے وقت کم از کم جو ہے کام کاج کرنے والے ایک صاف جوڑا رکھیں اور وہ پہن کر نماز کی حضوری کو جو ہے یہ جو ہے ضروری قرار دیں، اور جو ہے نماز کی حضوری اس انداز میں جو ہو کہ بہترین لباس، صاف ستھرا لباس پہن کر وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر ہم جو ہے شادی کی تقریب میں جاتے ہیں یا کسی بھی تقریب میں جاتے ہیں دنیاوی، وہاں پر جو ہے ہم کام کاج کے کپڑوں کا استعمال یا کام کاج کے کپڑوں کی حالت میں اسی کو زیب تن کر کے جب ہم عوام کے سامنے، مخلوق کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے، تو لہذا جو ہے رب العالمین کی بارگاہ میں اسی کام کاج والے کپڑے جس میں بو بھی آ رہی ہوتی ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور اسی کپڑے کو ہم پہن کر رب کی بارگاہ میں جانا کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ تو لہذا وہ لوگ اس سے جو ہے بہرحال ایک درس حاصل کریں۔ تو طہارت ستر عورت آپ نے جو ہے بہرحال سماعت فرما لی ہے، 2 شرطیں۔ تیسری شرط جو ہے وہ ہے استقبال قبلہ، جو کہ فرض ہی ہے کہ نماز کے وقت آپ کی توجہ کا مرکز قبلہ ہونا چاہیے، عین قبلہ ہو اگر وہاں پر موجود حرم میں، یا پھر جہت قبلہ کی طرف، جس طریقے سے دور دراز کے جو شہر اور مملکت اور ریاست کے رہنے والے ہیں تو وہ جہت قبلے کی طرف جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ بالخصوص جو ہے ہندوستان اور پاکستان والے، ان کے لیے قبلہ جو ہے وہ جانب مغرب ہے، تو لہذا ہر جو ہے طرف رہنے والوں کا قبلہ الگ الگ ہوگا۔ جو مشرق میں رہ رہا ہے ان کا قبلہ مغرب کی طرف ہوگا، مغرب میں رہنے والوں کا قبلہ جو ہے وہ جو ہے مشرق کی طرف ہوگا، اس طرح جو ہے شمال کی طرف رہنے والوں کا جنوب کی طرف ہوگا، اور جنوب کی طرف رہنے والوں کا قبلہ جو ہے شمال کی طرف ہوگا۔ تو یہ جو ہے چاروں جہتوں میں رہنے والوں کے قبلہ اس مقام، اس جگہ کے اعتبار سے اس کا تعین بہرحال کیا جائے گا۔ اب استقبال قبلہ جو کہ شرط یعنی فرض ہے، اس کا ثبوت قرآن کی کس آیت سے ہوتا ہے؟ تو یہاں پر جو ہے قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ استقبال قبلہ یعنی کعبۃ اللہ شریف کو ہی قبلہ بنانا ہے۔ اور چونکہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہجرت سے پہلے میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نماز کی فرضیت کے بعد، چونکہ نماز کی فرضیت معراج کی شب ہوئی، اور اس کے بعد سے لے کر جب تک میرے آقا نے ہجرت نہ فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس جو کہ آج کل یہودیوں کے نرغے میں ہے، ان کے قبضے میں ہے، اس کی طرف اپنے چہرے انور کو جو ہے کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، جو کہ گزشتہ انبیاء کا قبلہ ہے، بیت المقدس، مسجد اقصی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو بیت المقدس یہ انبیاء سابقین کا بھی قبلہ رہا، اور میرے اور آپ کے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قبلہ اول رہا، مسلمانوں کا بھی قبلہ اول رہا۔ لیکن چونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی، آرزو یہ تھی کہ بیت المقدس کے علاوہ کعبۃ اللہ شریف کو جو ہے قبلہ بنا دیا جائے، اور مرکز صلاۃ بنا دیا جائے، توجہ صلاۃ نماز کی توجہ کا جو مرکز ہے اس کو بنا دیا جائے۔ تو اس وقت اسی جو ہے میرے آقا کی تمنا کو قرآن کی یہ آیت بیان کرتی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب آپ کے بار بار چہرے مبارکہ کو آسمان کی طرف اٹھانے کو رب ملاحظہ کر رہا ہے، مشاہدہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اے محبوب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے سے آپ راضی ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر رب کو اپنے محبوب کی رضا مقصود ہے، مقدم ہے، کہ یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً أَرْضَاهَا، جس سے میں راضی ہوں گا، یہ نہیں فرمایا، لیکن صرف اس سے چاہت اور تمنا جو مقدم ہے وہ ذات مصطفیٰ کی ہے، کہ یہاں پر رب فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے پر آپ راضی ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے ذرا غور کیجئے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ذرا غور کیجئے کہ یہی جو ہے اس آیت کا جو ہے
مفہوم ہے جو اس شعر کے اندر بیان کیا گیا۔ فولی وجہ کا شطر المسجد، تو اے محبوب آپ اپنے چہرے مبارکہ کو مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف کی طرف پھیر دیجئے۔ اور قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا وحیث ما کنتم، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، فولوا وجوہکم شطرا، تم اپنے چہروں کو نماز کے وقت کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہی پھیر لو۔ تو لہذا جو ہے قرآن کی اس آیت سے یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ استقبال قبلہ، نماز کے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ فرائض میں سے ہے۔ ہاں کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ اگر جو ہے جیسے جنگل میں ہیں، بیاباں میں ہیں اور وہاں پر کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو وہاں پر فقہا نے یہ بیان کیا کہ وہ تحری کرے گا، سوچ کرے گا، بچار کرے گا، اور جہاں اس کا دل جمے گا وہیں پر جو ہے اس جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی۔ تو لہذا جہاں کوئی بتانے والا نہ ہو اور کسی بھی طریقے سے قبلے کے علم کا جو ہے اس کو پتہ نہ چل سکے، تو اس لیے اس کا حکم یہاں پر آپ نے سماعت فرما لیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا قبلہ یاد رکھیے گا وہ کعبۃ اللہ شریف ہی ہے، کہ قرآن کی دوسری آیت میں رب ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ جو ہے جہاں سے بھی تشریف لائیں آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اس دوسری آیت پچھلی جو آیت گزری وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو لہذا جو ہے اب سفر کی حالت ہو یا حضر کی حالت ہو، ہر دو حالتوں کے اندر جو ہے یہاں پر یاد رکھیے گا کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ بہرحال ضروری ہے۔ ہاں کچھ استثناءات آپ نے سماعت فرمائے کہ جنگل بیاباں میں قبلے کا پتہ نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے وہاں پر تحری کر کے جس جہت کی طرف نماز پڑھے گا نماز ہو جائے گی۔ خوف کی حالت میں بھی قبلے کی طرف رخ نہ ہوا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، جیسے قرآن کی آیت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو تو تم کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے نماز پڑھ لیا کرو۔ مطلب یہ اب استقبال قبلہ بہرحال ضروری نہیں ہے۔ تو لہذا ان تمام جو ہے آیت سے یہ ثابت ہوئی کہ استقبال قبلہ کے چہرہ اپنا نماز کے وقت قبلے کی طرف کرنا یہ بہرحال لازم و ضروری ہے۔ اب چوتھی شرط کی طرف ہم پیش قدمی کر رہے ہیں کہ چوتھی شرط جو ہے وہ وقت ہے، کہ نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرنا یہ لازم و ضروری ہے۔ ان اوقات سے ہٹ کر نماز ادا کی تو یہ قضا ہو جائے گی، اور نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنا یاد رکھیے گا شریعت مطہرہ میں بہت بڑا اس کو گناہ قرار دیا گیا۔ احادیث جو ہے وہ بھری پڑی ہیں کہ جو لوگ نماز ان کے اوقات کو گزار کر پڑھتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ویل نامی وادی جو جہنم کی سب سے خطرناک وادی ہے، تو ویل نامی وادی ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مطلب اپنی نمازوں کو وقت گزار کر ادا کرتے ہیں۔ تو قرآن میں ان کی مذمت وارد ہوئی، احادیث جو ہے قضا کرنے والوں سے متعلق وعیدات پر مبنی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ تو لہذا نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرنا یہی لازم اور ضروری ہے، اور یہی شریعت کا مقتضیٰ ہے، شریعت کا مقصود اور مطلوب ہے۔ اور یہ بات دل میں بٹھا لیجئے کہ وقت کی ادائیگی، وقت پر کسی بھی عمل اور کسی بھی فعل کو ادا کرنا، یہ نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرنے والا شخص جو ہے وہ بہتر انداز میں پھر دنیا کے دیگر جو کام ہیں وہ بہتر انداز میں اپنے وقت پر ادا کرنے کا وہ پھر جو ہے یوں سمجھ لیے پابند ہو جاتا ہے اور وہ قابل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ شریعت مطہرہ نماز کے ذریعے، نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرنے کے ذریعے یہ سمجھیے کہ ایک پریکٹیکل کروا رہی ہے، ایک عملی تجربہ کروا رہی ہے بندے کو کہ تمہاری یعنی کہ زندگی میں وقت کی کس قدر اہمیت ہے، اور عمل کو کسی بھی فعل کو اپنے وقت میں ادا کرنا کتنا لازم و ضروری ہے۔ اور دنیا بھی جو ہے اسی شخص کی تحسین اور اسی شخص کی تعریف کرتی ہے جو افعال کو، جو اعمال کو، جو کاموں کو اپنے وقت پر ادا کرے۔ تو گویا کہ نماز کے ذریعے جو ہے بندہ ایک طریقے سے جو ہے شے کو، اشیاء کو، اعمال کو، کاموں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا پابند ہو جاتا ہے، اور نماز اس کو جو ہے ایک عملی تجربے سے گزار رہی ہوتی ہے۔ قرآن کی اس آیت کی طرف چلتے ہیں کہ یہاں پر ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، اور وقت چونکہ یہ شرائط میں سے وقت کا ہونا ضروری ہے، وقت نماز کا نہیں ہے تو اب نماز فرض نہیں ہے،
اور جب وقت نماز کا ہو جائے تو نماز کا وقت جانے سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جسے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ جو ہے اس پر جو ہے دلالت کرتی ہے کہ نماز جو ہے یہ فرض ہے۔ ان الصلاۃ علی المؤمنین ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہاں پر جو ہے قرآن کی اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بے شک جو ہے نماز سورہ نساء کی آیت نمبر 103 کے اندر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ایمان والوں پر اپنے اپنے وقتوں پر جو ہے فرض کی گئی ہے، تو لہذا نماز کا وقت ہوگا تو اس وقت جو ہے نماز کی ادائیگی لازم و ضروری ہو جائے گی۔ اگر کوئی عذر نہ ہو یا کسی قسم کی جو ہے معذوری وغیرہ نہ ہو تو اس کے لیے حکم ہوگا۔ ہاں، جہاں نماز کا وقت نہیں ہوتا، اس طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی جو ہے مقامات ہیں کہ جہاں 6 مہینے دن رہتے ہیں اور 6 مہینے راتیں ہوتی ہیں، تو لہذا وہاں کے رہنے والے کس طریقے سے جو ہے اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دیں، تو قرآن کی آیت کے پیش نظر تو سیدھی سی بات ہے کہ جہاں دن ہی دن ہے یا پھر جہاں رات ہی رات ہے، 6 مہینے دن رہتے ہیں اور 6 مہینے رات رہتی ہے، تو وہاں پر جو ہے سیدھی سی بات ہے کہ جو دن کی نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، وہ نمازوں کا وقت ہی نہیں آئے گا تو نماز ہی فرض نہیں ہوگی۔ رات کی نمازیں ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز فرض رہے گی، اور جہاں پر یوں سمجھے کہ دن ہو 6 مہینے اور رات ہی نہ آتی ہو تو دن کی نمازوں کی فرضیت ان پر لازم رہے گی، اور رات کی نماز مغرب اور عشاء وہ ان پر لازم نہ ہوگی۔ تو اس آیت کا مقتضیٰ تو یہی ہے۔ لیکن فقہا نے جو ہے یہ بھی بیان کیا کہ جس طریقے سے دنیاوی امور کو سر انجام دینے کے لیے انہوں نے ایک ٹائم ٹیبل مقرر کیا ہے کہ اگر 6 مہینے دن رہتے ہیں یا اگر 6 مہینے راتیں رہتی ہیں، تو اپنی دنیاوی امور کو سر انجام دینے کے لیے انہوں نے ایک ٹائم ٹیبل مقرر کر دیا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک جو ہے ہمیں ڈیوٹی دینی ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ جس طرح دنیاوی امور کو انجام دینے کے لیے ایک نظام الاوقات انہوں نے ترتیب دے دیا ہے، تو اپنی نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے لیے بھی وہ آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کے اعتبار سے اپنے ایک شیڈیول کو، ایک جدول کو اور اپنے ایک نظام الاوقات کو وہ ترتیب بہرحال دے سکتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی بہرحال کر سکتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ بندہ جو ہے جب ایک عمل سے دور ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیے گا اس عمل کی طرف لوٹنا اس کے لیے ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اب اس کے لیے یوں سمجھیے کہ بہتر اور مناسب اور انسب یہ ہے کہ وہ برابر کے جو ممالک ہیں ان سے ٹائم ٹیبل لے اور ان کے مطابق اپنے جو ہے نظام الاوقات جو ہے نماز کے اس کو ترتیب دے اور اس کے اعتبار سے نماز پنجگانہ بہرحال ادا کرے۔ تو انشاءاللہ یہ اب بھی درس یعنی کہ شرائط کا یہ ابھی بھی تشنا ہے، کچھ وضاحت اس کی باقی ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے آئندہ جو ہے درس کے اندر، آئندہ جو ہے ایپیسوڈ کے اندر، قسط کے اندر ہم جو ہے اس کی مزید وضاحت سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔